اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ شکر احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری عنایت ہے کہ آج جنید بغدادی کانفرنس میں آپ عاشقان رسول محبان اولیاء کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شیخ کبیر شہزادہ جنید بغدادی حضرت ڈاکٹر شیخ افضل الدین جنیدی صاحب اللہ المعروف سراج بابا صاحب کو دل کی گہرائیوں سے یوم ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے سب سے خیر سے حضرت سراج بابا صاحب اللہ کو بڑی عمر عطا فرمائے، آمین۔ اور جس طریقے سے یہ قوم و ملت کی دن رات خدمت کر رہے ہیں، سلسلہ جنیدیہ قادریہ چشتیہ کی خدمت کر رہے ہیں، نہ صرف عوام گلبرگہ بلکہ پورے ہندوستان میں عاشقان رسول کے دلوں کو ذکر الہی سے منور کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے شب و روز دن و رات کو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس فیض گلستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد فرمائے، اور یہ جو کام لے کر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت دین کے بعد آزودہ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے، آزودہ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے، خدمت دین کرنا چھوڑ دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہ پہنچے، خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ تو جب آپ گھر پر پہنچے تو آپ گھر پر دستک کیے تو اندر سے آواز آئی کہ وہ جو صحابی رسول آرام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس خاندان نبوت کے شہزادے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ صحابی رسول کو اٹھاؤ بولنے کے بجائے کیا کرے، ان کے اٹھنے کا انتظار ان کے چبوترے پہ بیٹھ کے کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اخلاق ہے، اخلاق اخلاق ہے۔ بولے کہ ایک مبلغ اسلام آرام کر رہا ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کے آرام میں خلل نہ دیں، بلکہ ہم بیٹھ کے ان کا انتظار کریں۔ تو بیٹھ کے ان کا انتظار کریں، اور جب وہ بیدار ہوئے نیند سے تو ان کے گھر کی خواتین کو تو نہیں معلوم ہے کہ یہ عبداللہ کے پاس ہے۔ تو خواتین نے اطلاع دی کہ کوئی آئے تھے آپ سے ملاقات کے لیے، اور انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو ہم نے کہا کہ آپ آرام کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے پوچھا کہ وہ کون تھے؟ تو نہیں، ہم نے تو نہیں پوچھا وہ کون تھے۔ تو پھر آپ جو ہے باہر نکل کے دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے بے چین بے قرار ہو گئے۔ آپ ان کے پاس جو ہے روتے ہوئے بیٹھ گئے، بولے کہ آپ اتنے بڑی شخصیت میرے گھر کو آئی اور آپ میرا انتظار کرتے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے۔ تو کہا ہاں آپ آرام کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے نیند میں خلل نہ ہو، اس لیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر ان کو گھر میں لے گئے، بڑی ریسپیکٹ دیے، عزت ادب احترام محبت کے ساتھ وہ صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے گھر میں بٹھایا۔ جب آپ بیٹھے تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کو ہم غیر حاضر پا رہے ہیں، آپ اپنے مشن میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔
دین اسلام دعوت اسلام کے معاملے میں آپ نے خاموشی اختیار کر لی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پوچھنے پر وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے کہ میں کیا کروں, میں جن کو دعوت دے رہا ہوں, میں جن کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں, میں جن کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, میں جن کے لیے دن رات تڑپ رہا ہوں, بلک رہا ہوں, مچھل رہا ہوں, اتنی محنتوں کے بعد شدت کے ساتھ میری مخالفت ہو رہی ہے, شدت کے ساتھ میرے خلاف بولا جا رہا ہے, جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ میرے بیوی میرے بچوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے آپ ذرا 1 منٹ کے لیے اٹھیے. تو صحابی رسول اٹھائے, اپنے گلے ملنے لگے, معانقہ کرنے لگے, بغلگیر ہونے لگے, ماتھا چومنے لگے. وہ صحابی پریشان ہو گئے, بھائی میری مخالفت ہو رہی ہے اور آپ جو ہے میرے ماتھا چوم رہے ہیں, بات سمجھ نہیں آئی. تو کہا اللہ کی قسم سن لو, میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, تمہارا دینی خدمت اس وقت تک قبول اللہ کے بارگاہ میں نہیں ہوگی جب تک تمہارے کام کی مخالفت نہیں کی جائے. تو صحابی رسول نے کہا کہ میری مخالفت ہو رہی ہے, تہمتیں لگ رہے ہیں, الزام باندھ رہے ہیں, میرا جینا مشکل کر کے رکھے ہیں. تو صحابی کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے خوشخبری سنائی کہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے رب نے تیرے کام کرنے کو قبول فرمایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, خانخواہ جنیدیہ, خانخواہ جنیدیہ, حق جنید, حق جنید, حق جنید, حضور شیخ کبیر. بات سمجھ میں ہی دوستو, آپ بھی جب کبھی بھی دینی کام کریں گے آپ سن لو, آپ کے اندر اگر مخالفت کو برداشت کرنے کا مادہ ہے تو دین کا کام کرو, ورنہ بلینکٹ اڑ کے سو جاؤ. سبحان اللہ. اپنی گفتگو دوڑوں میں نہیں, دنیا بات سمجھ نہیں ہے. آئیے, مخالفت ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہم کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. میرے کو بھی پتا چلا سراج بابا کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے, پوری دینی خدمت قبول ہو گئی. اللہ کی قسم یہ قبول ہونے کی علامت ہے. اور میرے خلاف بھی جتنے ویڈیوز بنے نا, نریندر مودی صاحب کے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ ویڈیوز بنے خلاف میں تو وہ میرے خلاف. اور ہر ویڈیو کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا, اللہ تو خوش ہے, تو راضی ہے, بس اللہ کا شکر الحمدللہ. اور مخالفت کبھی کامیاب نہیں ہوتی, کامیاب ہوتی. ابو جہل کامیاب ہوا, بولو جی, یزید کامیاب ہوا, حجاج بن یوسف کامیاب ہوا, نہیں ہوتی. مخالف کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اللہ یہ الگ بات ہے, تھوڑا سا مخالف کو بھی اللہ موقع دیتے, دیکھیے کتنی بدماشی کرتا کی, چانس دیتے اس کو, تھوڑا سا چانس دیتے اللہ تعالیٰ. کہاں تک انہیں اڑتا کی, کتنا اڑتا کی, کیا کیا کرتا کی, کتنے خطرناک کام کرتا کی, تھوڑا چانس دیتے. اس کے بعد جب گریب کرتے نا, مولا کی گریب ایسی رہتی, 7 نسلوں تک اس کی آواز آتی رہتی, 7 نسلوں تک آواز آتی رہتی. اچھا سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ سراج بابا صاحب کی خدمات کو قبول کر لیا ہے. جتنے یہاں تک ہوئی الحمدللہ قبول ہے, اور اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں آئندہ کی خدمات کو قبول کریں گے اللہ کی ذات سے. دیکھو میرے بھائی, ایک بات یاد رکھو, ایک بات یاد رکھو, اللہ کی قسم, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. آپ میرے کو ستاؤ, میں آپ کو ستاؤں, مگر ستاتے وقت ایک بات یاد رکھو, اللہ کے پاس حساب دینا ہے. اللہ کے پاس
اللہ کے پاس حساب دینا، یہ سوچ کے ستاؤ. جب مولا گریپ کرتا نا، کائنات کی کوئی قوت نہیں بچا سکتی، بچا سکتی. اور اللہ گریپ کرتا، بڑے بڑوں کی کرتا اللہ. تم ہماری کیا اوقات ہے، کچھ بھی نہیں. اپن امریکہ چل رہا، امریکہ چل رہا، اللہ گریپ کرتا. اپنی گریپ کرنے کی اللہ گریپ کرتا. اللہ سب کو دیکھ رہا. اللہ کے پاس خطرے کا حساب ہے. بولو اللہ کے پاس خطرے کا حساب ہے. جب تک انہیں ڈھیل دے کے رکھا تم عیش کرو. جس دن انہیں پکڑی گا نا، اللہ کی قسم ابو جہل کانپ گیا، فرعون کانپ گیا، شداد کانپ گیا، حامان کانپ گیا، یزید کانپ گیا. تمہاری ہماری کیا اوقات ہے؟ اور انہیں جب گریپ کرنے پہ آتا نا تو بادشاہ اکبر جیسوں کی گریپ کرتا. تمہاری ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. آج اگر اللہ گریپ نہیں کرنا تو یہ نہیں سمجھنا کہ ارے مست ہیں، مزے بتاؤ، پریشان کرو، ٹینشن دو، مصیبت دو، اتنا لگا تو نہیں. اللہ سے ڈرو میرے بھائی، اللہ سے ڈرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر جھوٹا الزام لگانا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر. کسی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا. کان کھول کے سن لو، آمنہ کا لال ارشاد فرما رہا ہے تم دنیا کے سارے انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے پروردگار کو دھوکہ کیسا دو گے؟ اللہ رب العزت کو دھوکے کیسا دو گے؟ تمہارے ساتھ میں رہنے والے کرامن کاتبین کو تم کیسا دھوکہ دو گے؟ تم اپنے پروردگار کو کیسے دھوکہ دو گے؟ سن لو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے جلال سے ڈرو. اللہ رب العزت جب حساب لینے پہ آتا ہے، اچھے اچھوں کی جو ہے اللہ رب العزت گریپ کرتا ہے تو بادشاہ کی سلطنتیں تباہ و تاراج ہو جاتی ہے، حکومتیں نیست و نابود ہو جاتی ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہے، خاندان قبیلے ختم ہو جاتے ہیں، ملک کے ملک لٹ جاتے ہیں. اللہ کے حساب میں اللہ کی گریپ سے ڈرو. اللہ رب العزت جو ہے اتنا آسانی سے کسی کو نہیں چھوڑتا. دیکھو ایک مسئلہ اور سن لو. حضور فرماتے ہیں، اپنی امت سے خطاب کر کے حضور کہتے ہیں لوگوں حقوق العباد سے ڈرو، لوگوں حقوق العباد کے معاملے میں ڈرو، لوگوں حقوق العباد کے معاملے میں ڈرو. حضور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ دیتے ہوئے رو رہے ہیں. آخر رو رہے ہیں کہ صحابہ اکرام پوچھے یا رسول اللہ کیا حقوق العباد اتنے سخت ترین ہے کہ جس پر میرے آقا علیہ السلام روتے ہوئے خطاب فرما رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حقوق اللہ میرے بندوں میری امت پر معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد میں کوئی معافی نہیں رکھی. حقوق العباد میں معافی نہیں ہے، حقوق العباد میں معافی نہیں ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. بعد از وصال آپ کے فرزند نے آپ کو خواب میں دیکھا. سیدنا عمر بن خطاب کو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو خواب میں تشریف لائے. بیٹے نے پوچھا بابا آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے رب نے مجھ پر فضل فرما دیا، میرے رب نے مجھ پر کرم کر دیا، میرے رب نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا. لیکن ایک جگہ میرے رب نے مجھ سے سوال کیا، میرے رب نے مجھ سے سوال کیا ایک جگہ. مجھے بابا کیا تھا؟ بولے جس وقت میرا دور خلافت تھا اس وقت ایک راستے میں سوراخ پڑ گیا تھا اور بکری کا بچہ بھاگتے بھاگتے اس کا پیر اس سوراخ میں پڑ کے وہ پیر ٹوٹ گیا تھا. تو اللہ نے اس سوراخ کے تعلق سے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے اس کو بند کیوں نہیں کروایا؟ اللہ اکبر. آج ہم الزام لگا رہے، تہمتیں لگا رہے، کسی کی زندگیوں کو جو ہے حرام بنا کے رکھ دیے ہیں، کسی کا جینا مشکل کر کے رکھ دیے ہیں، کسی کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے بیہودہ پن کر رہے ہیں، کسی پہ تہمتیں لگا رہے ہیں، کسی پہ الزام لگا رہے ہیں. میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنی آخرت کی فکر کرو.
یہ 4 دن کی زندگی کیا ہوتا. میرے خلاف 6000 ویڈیو بنے, 6000 یوٹیوب پہ جاؤ ایسے مارو, بیانہ ہوتے نہیں آتے مخالفت کے ویڈیو سے. کیا ہوتا تو ویڈیو بنا لے تو میرے ناک کے بال کی بھی فرق نہیں پڑا. پڑا بولا جی میرے ناک کی بات کو فرق نہیں پڑا. کیا کرتا جی, اللہ کی دی ہوئی عزت ہے, کوئی مائکہ دار اکاڑ نہیں سکتا. نہیں, سیاد بابا کو عزت اللہ کی دی ہوئی ہے. کس کی بھی بولا, اور ان کو عزت کہیں کو دی ہے. پروفیسر ہے بلکہ لوگ ہاتھاں چھوڑ دیں, انہوں پیسے والے بلکہ ہاتھاں چھوڑ دیں, انہوں بادشاہ کے بیٹے بلکہ ہاتھاں چھوڑ دیں. نہیں, لوگوں کو پکڑ کے خدا سے جوڑ نہیں بلکہ ہاتھاں چھوڑ دیں. بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کا راستہ بتا رہی بلکہ لوگ عزت کر رہے ہیں. یہ کہیں کو آئے دیوانے بڑے بنانے, تمہارے سے پیسے لیے, تمہارے کو رکھا دیا. محبت میں ایسا ہے, کئی محبت ہے صاحب آپ کو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایک دوست شراب پینے کی طرف بلاتا, ایک دوست سینما دیکھنے کو بلاتا, ایک دوست کھانا بریانی کھانے کو بلاتا, ایک دوست گھوٹیا کھیلنے کو بلاتا, ایک دوست آئی پی ایل پہ بیٹ لگانے کو بلاتا, ایک دوست کو خالی چیٹنگ پہ لگا کے ہائے ہلو کنیکشن جوڑ دیا, کہاں سے بھی کام بچا کے چھوڑ دیا. بولے میں گیا تو گیا, 2 دن میں تیرے کو بھی لے کے جاتا. مگر ان کی لوگوں کے بیچ میں سراج بابا آپ کو کیا بول رہے ہیں, آؤ اللہ کی طرح, آؤ مدینے والے مصطفیٰ کی اطاعت کی طرح, آؤ سرکار سراج الدین جنیدی کے طریقے کی طرح. یہ دعوت نے آپ کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کر دیا. اللہ رسول کا چھوڑ دیے, سراج بابا کی تاریخ میں 3-4 مرتبہ گلبرگہ میں بیان پڑ جا بھائی, کیا کریں گے بھائی. آج کل کے زمانے میں ایسے نیک لوگوں کو دیکھنا چاہ رہے تو نوجوان مل رہے نہیں ایسے نیک. نیک نوجوان کہاں مل رہے, کیا نیک لوگ ملنا بولے تو ڈھونڈنا چراغ لے کے ڈھونڈے تو نہیں مل رہے بھائی. اللہ کا شکر ہے گلبرگہ کو آئے تو سراج بابا سے ملاقات ہو جائے. تکبیر, ارے رسالت, حضرت جنید بغدادی زندہ باد, شیخ کبیر زندہ باد. یہ بھی الگ ٹینشن ہے, شیخ کبیر ہر بات کو ٹینشن ہے بھائی. اللہ کا اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. بھائی کیوں اتنی حسد, کیا بولوں, پیسے دے کے نہیں شیخ کبیر کو نہیں. اب بلا کے دیے تو کیا کریں گے بولو آپ. بلا کے دے رہے بھائی, انڈیا والے نہیں دے رہے بلکہ عراق والے بلا کے دے رہے ہیں. ہم لوگ کیا کریں گے, نہیں بھائی بندے نے تعلق نہیں کرو, ایسے نہیں کرو. اگر بلا کے آپ میرے کو بھی بلائے لوگ, آپ بلا کرو خطیب ہندوستان کا خط دیا, بلا کیا دے رہے بولے تو کیا, نہیں بولے تو کیا, بلا کے لوگ دے رہے ہیں, سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, احساس دے رہے ہیں, سر پہ قاعدہ بنا رہے ہیں, سب بن رہے ہیں, چپے بنا رہے ہیں, بنا کے بول رہے ہیں آپ خطیب ہندوستان ہے. لوگ مار دے تو ذرا مرڈر کر دو, بولا کیسا بولتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے بلکہ نکلنا پڑتا, بولتا ہے گالیاں دینے والے رہتے ہیں, گالیاں دینے والے چھوڑے رہتے ہیں, محبت کرنے والے تھے. بلا کے دیے سوئے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ہے. رب کی دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو بول کے, اب چرچا کرو بولے تو لکھ لینا, نہیں لکھ لینا. اللہ بولا لکھو, بندہ بولا نہیں لکھنا, بولا اللہ کی سننا, بندے کی سننا, اللہ کی سننا. یہ تو ہے. اور یہ بزرگوں کے ساتھ 1400 سال سے چڑھے آ رہا. دیکھو سرکار جنید بغدادی ہے, خالی جنید بغدادی بولتے ہیں, سید الطائفہ بولتے ہیں, طاؤس القوم, طاؤس العلماء بولتے ہیں, نہیں رئیس القوم بولتے ہیں. یہ تو حضرت جنید بغدادی کو ان کے بزرگوں نے, ان کے زمانے والوں نے ان کو دیا ہوا الخابت ہے. تو کیا کریں گے, آپ نہیں بولتے, بڑے بڑوں کو یہ الخابت کیا ہے, بزرگوں نے دیا. جیسے حضرت سرکار تاج الدین جنیدی صاحب تھے, سب لوگ بولتے, پوری دنیا بولتی, ولی کامل صوفی باصبا بولتی, مشاعر بولتے تھے. آپ کے اندر وہ شان تھی, دیکھنے والوں کی نگاہوں نے دیکھا, کیونکہ ان کے دل حسد سے پاک تھے, بغض سے پاک تھے, کینے سے پاک تھے. تو تاج الدین جنیدی کو دیکھتے تھے
تو ان میں ان کو تاج المشائخ نظر آتا تھا, صوفی فلسفہ نظر آتا تھا, ولی کامل نظر آتا تھا. اس لیے ان کے دل بے ساختہ ہو کے چلاتے تھے تو زبانوں سے یہ آوازیں نکلتی تھیں. اب دیکھنے والے سراج بابا کو دیکھے, ان کے اندر وہ قابلیت دکھی تو بیچارہ بغض سے پاک ہے, حسد سے پاک ہے, شر سے پاک ہے, فتنے سے پاک ہے, تو اس کی آنکھوں کو نظر آیا ہے وہ شیخ کبیر ہے, تو بلا کے دیے. ایک اچھی بات بول کے یہ بات ٹاپک ختم کرتا ہوں. اصل عنوان اپنا اصل ہے مگر یہ برتھ ڈے گفٹ ہے. ایک بات سبحان اللہ, اپن کبھی ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرے, جو کرے قرآن حدیث سے بات کرے. حضور کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا, بیٹھ کے حضور کے بارے میں بیکار باتیں کرنے لگا, بدگوئی کرنے لگا, بدکلامی کرنے لگا. تو ادھر سے صحابی کیا کر رہے ہیں, اس کی توڑ میں حضور کی عظمت بیان کرنے لگے, حضور کی شان بیان کرنے لگے, حضور کی رفعت بیان کرنے لگے. جو آیات قرآن شان مصطفیٰ میں اتری تھی وہ آیات قرآن پڑھنے لگے. اور دوسرے صحابی کیا کر رہے ہیں, وہ جب مخالفت ہو رہی تھی حضور کو دیکھ رہے تھے, حضور مسکرا رہے تھے. کیا کر رہے تھے, اور جب عظمت بیان ہوئی تو وہ صحابی اس وقت بھی حضور کو دیکھ رہے, حضور مسکرا رہے تھے. صحابی بڑا پریشان ہو رہے, یا رسول اللہ مخالفت ہوئی تو بھی میں دیکھا آپ مسکرا رہے تھے, تائید ہوئی تو بھی میں دیکھا آپ مسکرا رہے تھے, آخر یہ مسکرانے میں راز کیا ہے؟ حضور فرمایا میں آئینہ ہوں. حضور فرمایا میں آئینہ ہوں. انہیں جو بیان کر رہا تھا میں آئینہ ہوں, اس کو اپنی چیزیں دکھ رہی تھی انہیں وہی بیان کر رہا تھا. اس کے دل میں بغض ہے وہی بیان کر رہا, اس کے اندر حسد ہے وہی بیان کر رہا, اس کے اندر شرارت ہے وہی بیان کر رہا ہے. جس کے پیٹ میں جو ہوتا ہے الٹی میں وہی نکلتا ہے. تو حضور فرمائے یہ صحابی ہے نا, یہ وہی بیان کر رہے ہیں جو ان کے اندر ہے. میں آئینہ ہوں بولے, وہ اپنا عکس دیکھتے جا رہے بیان کر دیں. ان کے اندر خوبی ہے تو یہ خوبیاں بیان کر دیں. تو کسی کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے پہلے خود میں خوبی ہونا ضروری ہے. یہ ہے تعلیم مصطفیٰ, یہ نبی کی تعلیم ہے. البتہ حسد کا دروازہ بند کر, سب کو میری دعوت ہے, سب میرے بھائیوں کو میری گزارش ہے, اللہ کے واسطے کیا کرتے اختلاف کسی کے لیے راحت کا سبب نہیں ہے, اختلاف کامیابی کا سبب نہیں ہے, اختلاف نجات کا سبب نہیں, اختلاف ذلت کا سبب ہے. جو اختلاف کے راستے پہ چلے گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. حسین اختلاف کے راستے پہ نہیں چلے, یزید اختلاف کے راستے پر چلا. کیا ہوا یزید کا حشر, کتا بنا دیا. حضور